کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا بہت قریب بھی واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے 950 سال مار کھائی۔ کتنا؟ 950 سال۔ ہم کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں بس، لیکن کوئی اللہ کے پیغمبر کی قبر سے جا کر پوچھے کہ وہ کیسی مار تھی کہ 950 سال تک کوئی دن چھٹی نہیں۔ ہم تو بہت چھٹیاں مناتے ہیں نا، جمعے کی چھٹی، سنڈے کی چھٹی، ہفتے کی چھٹی، پیر کی چھٹی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی کوئی چھٹی نہیں۔ 950 سال تک صبح ہوتے ہی اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے بندوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے دین کی بازاروں میں، منڈیوں میں، چوراہوں پر نکل جایا کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی قوم آپ کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ آپ سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں دب جایا کرتے تھے۔ اندازہ کیجیے، کسی شخص پر اگر اس قدر پتھر پڑے کہ سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں دب جائے، کیا عالم ہوتا ہوگا؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شام تک کوئی ہڈی سلامت نہیں رہتی تھی، لیکن پھر بھی اکڑ نہیں، پھر بھی اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر روتے تھے۔ رب العالمین آپ نے جو حکم دیا تھا پورا نہ کر سکا، آپ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور صبح اللہ کے پاک پیغمبر پھر نکل جایا کرتے تھے۔ عورتیں مذاق بناتی تھی، مرد مذاق بنایا کرتے تھے، آپ کے کرتے پکڑ کر کھینچتے تھے، نعوذ باللہ آپ کی شکل کو منحوس بتایا کرتے تھے، آپ کی باتوں کو منحوس بتایا کرتے تھے۔ اندازہ کیجیے، کیا میں اور آپ آج کے وقت میں اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کر سکتے ہیں، ایسا مجاہدہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کے دین کے لیے اس قدر مار برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ہم تھوڑی سی عبادت کر کے، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، یا 3 دن یا 10 دن یا 40 دن یا 4 مہینے، سال بھر کی جماعت میں جا کر پڑھے کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا متقی آخر کون ہوگا؟ ہم سامنے والے کو ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر اتنی سی بھی آپ میں اکڑ نہیں، وہی نرم لہجہ، مرد چھیڑتے ہیں، عورتیں چھیڑتی ہیں، راستہ نکلنا دشوار کر دیتے ہیں، دامن پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہیں کہ تو کہتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ آج تک تو آیا نہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، لیکن امت نہیں مانتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ 950 سال میں 80 یا 84 لوگ ایمان میں داخل ہوئے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی پیغمبری قبول کی، آپ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ 950 سال میں 80 یا 84 لوگ، ایک سال میں ایک آدمی بھی نہیں ہوا۔
جانتے ہیں وہ کس لیے؟ اس لیے کہ بڑے مرتے جاتے تھے اور چھوٹوں کو وصیت کرتے جاتے تھے۔ ہم لوگ سمجھاتے ہیں نا، بڑے بزرگ سمجھایا کرتے ہیں کہ بیٹا ایسا کام نہیں کرنا، بیٹا یہ کام نقصان دے گا، تو وہاں بڑے مرتے جاتے تھے اور چھوٹوں کو وصیت کرتے جاتے تھے کہ نوح کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ، اپنے باپ داداؤں کا دین یاد رکھنا، اسی دین پر عمل کرنا۔ اب آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ایسے کون سے ذلیل لوگ تھے، کیا ضلالت کرتے تھے، کس قسم کے لوگ تھے، کیا دل ان کے پتھر ہوا کرتے تھے۔ آخر لڑائی کس بات کی تھی؟ اتنی مار آپ کو کیوں پڑی؟ روایت میں آتا ہے کہ 5 لوگ اللہ والے تھے، وہ گزر گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ قبروں میں جا پڑے تھے، ان کی قبروں کو حاجت روا مان لیا تھا، مشکل کشا مان لیا تھا، ان کو مان لیا تھا کہ یہی روزی دیتے ہیں، یہی اولاد دیتے ہیں، یہی عزت دیتے ہیں، یہی ذلت دیتے ہیں، یہی کامیابی دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہی سمجھایا کہ اللہ کے بندو، جس کو موت آئی ہو، جو موت کے حوالے ہوا ہو، جو قبر میں جا پہنچا ہو، جو اپنے بیٹھنے کے لائق بھی نہ ہو، بولنے کے لائق نہ ہو، چلنے کے لائق نہ رہا ہو، وہ بھلا آپ کی حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے، آپ کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ واحد اللہ ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا اور تم کو بھی پیدا کیا۔ عزت کا مالک وہی ہے، ذلت کا مالک وہی ہے، تمام تر نظام کا بنانے والا اور اس کو چلانے والا ایک اللہ کی ذات۔ ایک اللہ کی ذات کو پکارا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، لیکن انہوں نے تو قبروں کو، مزاروں کو، اللہ والوں کو جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو خدا مان لیا تھا۔ اگر وہ قبروں کو مانے، قبروں کو پوجیں، وہ اللہ والوں کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حاجت روا مانی، تو وہ تو کافر ہوئے، عذاب کے حقدار ہوئے۔ آج ہم قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، قبروں پر منتیں مانگنے جاتے ہیں، قبروں پر میلے لگاتے ہیں، آج ہم قبروں پر عرس کرتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ بہرحال میں گہرائی میں نہیں جاتا، بحث کا مدعا نہیں چھیڑنا چاہتا، میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ایک ذات ہے، تمام قسم کی ضرورتیں صرف اللہ ہی پوری فرماتے ہیں۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، خوش کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے پریشان ہو کر 950 سال میں اللہ سے کہا، ابائی تعالیٰ یہ تو ہدایت کی طرف ہی نہیں آتے، میں نے انہیں راتوں کو بلایا، دنوں کو بلایا، یہ دور بھاگ گئے، میں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے میری مذاق بنائی، یہ بڑے مرتے جاتے ہیں، چھوٹوں کو وصیت کرتے جاتے ہیں۔ اے اللہ ان کا ایک بچہ بھی سلامت نہ رکھ، ایسے لوگوں سے اپنی پاک زمین کو پاک کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جب تم نے ہماری ذات کو پکارا ہے نوح، تو اب تم تیار ہو جاؤ، اب ان کو ہم عذاب میں گھیریں گے۔ اللہ نے حکم دیا نوح اب تم ایک کشتی تیار کرو، کشتی بناؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کشتی بناتے ہیں، پانی کا اکال ہے، پانی ہے نہیں، خاکساری کا عالم ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں، کپڑے دھونے کے لیے پانی نہیں، ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں، ساری کائنات، ساری قوم پانی سے ترس رہی ہے، آپ کشتی بنا رہے ہیں۔ جب آپ کشتی بنا رہے ہیں تو لوگوں نے مذاق بنانی شروع کی کہ یہ دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، پانی ہے نہیں، کشتی کو کیا ہوا میں اڑائے؟
اللہ کے پاک پیغمبر کا پھر دل دکھا، اللہ سے کہا اللہ میری مذاق بناتے ہیں یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، انہیں مذاق بنانے دو، آج ان کا خوش ہونے کا دن ہے، انہیں خوش ہونے دو۔ کل جب ہم ان کو ڈبو ڈبو کر ماریں گے تو آپ خوش ہو جائیے گا۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی، اس کشتی میں ہگنا شروع کر دیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی کشتی کو ہگ ہگ کر بھر دیا، اوپر تک بھر دیا۔ ایک ضعیف آیا، اس نے بھری ہوئی کشتی میں بیٹھ کر ہگا، اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ میں ضعیف ہوں، عمر جا رہی ہے، عمر کا آخری حصہ ہے، نہ جانے کب موت آ جائے، لیکن اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیغمبر کو عزیت پہنچانی تھی، اس میں بیٹھ کر ہگا کنارے پر، بوڑھی جان تھی، اٹھا نہیں گیا، اسی میں گر گیا۔ اللہ نے پوری قوم کو خارش کی بیماری دی، سب کھجاتے پھرتے ہیں، عورت کھجا رہی ہے، مرد کھجا رہے ہیں، بچے کھجا رہے ہیں، بوڑھے کھجا رہے ہیں۔ اب وہ جو بڈھا گرا اس کے اندر، وہ جو ضعیف اس پخانے میں گرا، جہاں جہاں اس کے جسم کو پخانا لگا، وہاں وہاں سے اس کی کھجلی صحیح ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا میرے محبوب آپ پریشان مت ہوئیے، اگر یہ ہگ رہے ہیں آپ کی کشتی میں، اگر انہی سے صاف نہ کرا لوں تو میری خدائی کی۔ جب وہ اس کے اندر گر گیا، اس کی خارش صحیح ہو گئی، اور جگہ اس نے اٹھا کر ملا، اس نے اعلان کیا میرے قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی۔ لوگوں نے پوچھا بابا کیا دوا ہے؟ یہ جو اس کے اندر ہے نا یہی دوا ہے، دیکھو جہاں جہاں میرے لگی میری خارش میری کھجلی صحیح ہو گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا کر ملی۔ ٹوٹ پڑی ساری قوم، عورت آ رہی ہے، مرد آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، برتن ساتھ لا رہے ہیں، ہم لگائیں گے اور اپنی اماں کے لیے لے کر جائیں گے، اپنے ابا کے لیے لے کر جائیں گے، اپنے بابا کے لیے لے کر جائیں گے۔ منٹوں سیکنڈوں میں قرآن کریم فرماتا ہے کشتی صاف کر دی، یہاں تک کہ جب پخانا ختم ہو گیا تو اس کشتی کو دھو دھو کر پی گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دیکھا میرے نور، کرا لی نا انہی سے صاف۔ پھر اللہ نے حکم دیا میرے نور اب عذاب قریب ہے، اب آپ اس کشتی کے اندر ہر چیز کے ایک ایک جوڑا لے لیجیے، اور وہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں 80-84 لوگ، ان کو اپنے ساتھ لے لیجیے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے فرزند، میرے بیٹے، میرے رخت جگر، میرے نور نظر آ جا، اللہ کے پیغمبر کی بات مان لیے، اللہ کا عذاب قریب ہے، اس کشتی میں سوار ہو جا، اللہ والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا، ورنہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہتا ہے مجھے عذاب سے مت ڈراؤ، مجھے پانی اور سیلاب سے مت ڈراؤ، مجھے باڑھ سے نہ ڈراؤ، یہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں ان پہاڑوں پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، بھلا یہاں تک پانی کیسے آئے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے بیٹے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اونچے اونچے پہاڑوں سے پانی اتار دے گا۔ آخری وقت تک نہیں مان کے دیا، جب سب کشتی میں سوار ہو گئے اللہ نے عذاب بھیجا، ایسا پانی بھیجا، ایسا سیلاب بھیجا، ایسی سونامی بھیجی کہ اونچے اونچے پہاڑوں کا کیا حال ہوا، سب پر سے پانی اتر گیا، اور جب بیٹا ہچکولے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی محبت جوش میں آئی، اللہ کے پیارے نبی نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ بلند کر لیے اللہ کے سامنے دعا کے لیے، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے، اس پر رحم فرما دیجئے، اسے عذاب سے نکال دیجئے، اس کی جان بخش دیجئے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ آپ نے کہا، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، اے اللہ میری بیوی نے جنا، میں نے اپنی گودوں میں کھلایا، میں نے اپنے کندھوں پہ جھلایا، اے اللہ میں نے اپنی کمر پہ اس کو جھولے جھلائے ہیں، میرا بیٹا کیسے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نوح اس کے اعمال الگ ہیں، تمہارے اعمال الگ ہیں۔ اب وہ لوگ کہاں گئے؟ کان کھول کر سنیں جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے منوا لیتے ہیں، فلاں حضرت جی کی دعا لگ جاتی ہے، چوری کر لو، ڈکیتی ڈال لو، کتنے اللہ کے قانون توڑ لو، سنت قتل کر دو، لیکن فلاں نبی کے پیچھے، فلاں شخص کے پیچھے لگ جائیں گے، ابا جان کے پیچھے لگ جائیں گے، اماں جان کے پیچھے لگ جائیں گے، امام صاحب کی اولاد ہیں، عالم صاحب کی اولاد ہیں، مفتی صاحب کی اولاد ہیں، ہمارا کام بن جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اللہ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے پیغمبر سے کہا کہ نوح آپ کے اعمال الگ ہیں، اس کے اعمال الگ ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ میری اولاد کو بخش دیجئے، میرے بیٹے کو معاف کر دیجئے، میرے بیٹے کو بخش دیجئے، اسے بچا لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، نوح اگر اب اس بیٹے کا نام تمہاری زبان سے نکلا، میں تاج نبوت تمہارے سر سے اتار لوں گا اور نبوت کی لسٹ میں سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر روئے، اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور وہاں سے اپنی کشتی روانہ کی، اور اللہ نے ساری قوم کو پانی کے اندر غرق کر دیا، سب ختم۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ہی نقل فرمائے ہیں کہ آنے والی امتوں کو سبق حاصل ہو، آنے والی امتیں سمجھ جائیں۔ آپ سب کو علماء کرام، اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کے کام، اللہ والوں کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تابعین کی زندگی، اور اہل بیت کی زندگی اور پیغمبروں کی زندگی کے بارے میں اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو شیطان کے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ شیطان طرح طرح کے وسوسے ہمارے دل و دماغ میں پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں قبر پہ جاؤ کام ہو جائے گا، فلاں مزار پہ جاؤ کام ہو جائے گا، فلاں صوفی کے پاس جا کر کام ہو جائے گا، فلاں عالم کے پاس جا کر کام ہو جائے گا، فلاں مفتی کے پاس جا کر کام ہو جائے گا، فلاں ملا کے پاس جا کر کام ہو جائے گا، وہ ایک تعویذ کا ٹکڑا دے دے گا کام ہو جائے گا، اس تعویذ کے ٹکڑے سے تمہارے گھر میں برکتیں آ جائیں گی کام ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی حملہ ہے، اس سے بچئے۔ اللہ نے اپنے حبیب، اپنے پاک پیغمبر کے بیٹے کے اعمال غلط ہونے کی بنا پر، اس کے ایمان نہ لانے کی بنا پر اس کو عذاب میں ڈبویا، ڈبو کر مار دیا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا، ورنہ تو اللہ چاہتے تو 950 سال اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی۔ اللہ چاہتے کہ 950 سال تک تم نے ہمارے دین پر محنت کی، ہمارے دین کے لیے مار کھائی، ہم تمہارا ایک بیٹا بخش دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون بدل نہیں سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارے یہاں جو اجر ملے گا، ہمارے یہاں جو انعامات سے نوازے جائیں گے، وہ اپنے اعمال کے سبب نوازے جائیں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جس وقت جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا، ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ نے قبر سے کہا، اے قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی لگت جگر نور نظر آ رہی ہے، جنت کی سردار فاطمۃ الزہرا آ رہی ہے، ذرا سنبھل کر حساب لینا، سنبھل کر ان کے ساتھ معاملے کرنا۔ قبر نے کیا جواب
دیا تھا، یہاں خاندان مت بتائیے، یہاں کنبہ قبیلہ مت بتائیے، یہاں رشتے مت گنائیے، یہاں تو یہ بتائیے کر کے کیا آ رہے ہیں۔ یعنی قبر کی وہ آواز، قبر کا وہ پیغام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں تھا، اللہ کی لخت جگر نور نظر صاحبزادی کے لیے نہیں تھا، اور جنت کی سردار کے لیے نہیں تھا، جنت کی خاتون کے لیے نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے تھا، امت کو آگاہ کرنے کے لیے تھا، امت کو ہوشیار کرنے کے لیے تھا کہ ہمارے یہاں خاندان، کنبہ قبیلہ، ہمارے یہاں برادری، ہمارے یہاں خاصابی چودراہٹ نہیں دیکھی جائے گی، ہمارے یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے، ہم تو اعمال پر فیصلے کریں گے، قبر اعمال پر ہے، حشر اعمال پر ہے، پلسرات اعمال پر ہے، میدان حشر کی ذلت اور رسوائی اعمال پر ہے، میدان حشر کی شان اور شوکت اعمال پر ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے تو اعمال پر ہے، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے تو اعمال پر ہے۔ اے اللہ کے بندو، اس گمراہی سے نکل جاؤ، اس گمراہی سے بچ جاؤ، اور اپنے اعمال اچھے کر لو، ایسے اعمال جس میں اللہ کا حکم پورا ہو جائے، نبی علیہ السلام کا طریقہ آ جائے، نبی علیہ السلام کی سنت اس میں زندہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الجزاء للانسان الا الاحسان، ہم کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیں گے، بس ہمارے یہاں نیکی کا بدلہ فقط نیکی ہے، بدی نہیں ہے، اور بدی کا بدلہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست اور اپیل ہے کہ شیاطین کے وسوسوں میں حملوں میں آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ علماء اکرام کے پاس بیٹھا کریں، علماء کی صحبت اختیار کیا کریں، مفتی حضرات سے معلوم کرتے رہا کریں، اپنی مسجدوں سے جڑے رہیں، اپنے مکانوں کو، اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوتوں کو عام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، اچھے اعمال کرنے کے بعد، اچھے اصول و سلوک کرنے کے بعد میں اللہ سے رو رو کر معافی مانگا کریں، اللہ سے رو رو کر مدد مانگا کریں کہ اللہ ہے جو آپ کو بخشنے والے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے سوا تمہیں سارا عالم ڈرا رہا ہے، آسمان ڈراتا ہے، ہوائیں ڈراتی ہیں، طوفان ڈراتا ہے، زلزلے ڈراتے ہیں، اللہ کی قسم پورے عالم میں کوئی آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تم اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک چھوڑ دو، اللہ کے پیارے دین میں بدعات کو ختم کر دو، بدعات شامل مت ہونے دو، برائی سے دور رہو، برائی سے بچو، اور برے کاموں کو روکو، اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، تمہیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بیان کو پورا سنا کیجئے اور اس سے آگے شیئر کیا کیجئے۔ اگر پوری دنیا میں ایک شخص کو بھی اللہ نے ہدایت و صلاحیت دے دی ہماری جد و جہد اور محنت کے ذریعے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا اور آپ کا میدان حشر میں کام بن جائے گا۔ ہمارے اعمال تو خیر ایسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرما کر ہدایت و صلاحیت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمت و صلاحیت نصیب فرمائی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلا بیان اللہ کے پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا، جن کو مچھلی سبق گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے میں بیمار رہتا ہوں، کمزور رہتا ہوں، زیادہ بولنے سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ سے میرے حق میں بھی دعا کیجئے۔ میرے والد محترم حضرت مولانا علامہ حضرت مولانا قاری عتیق احمد خان قاسمی نجیب آبادی دعوت برکاتہ عالیہ کی کمزوری اور بڑھاپے کے وقت سے گزر رہے
رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت وعلا کی لمبی عمر اور تندرستی کی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت وعلا کو لمبی عمر عطا فرمائیں، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔